بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ کی، قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آئے، قسم ہے دن کی جب کہ وہ دنیا کو روشن کر دے، قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپ لے، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی، قسم ہے جان کی اور اس کو ٹھیک بنانے والے کی. پس اس نے نفس کو الہام کر دیا، سمجھا دیا اس کے شر کو اور اس کے نیکی اور تقوی کو. تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو سنوارا، اور نامراد اور ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اسے خاک میں ملا دیا. قوم سمود نے اپنے پیغمبر سمود کو جھٹلایا اپنی سرکشی اور شرارت کی وجہ سے، جبکہ اٹھا ان میں کا سب سے بدبخت. پس کہا ان سے اللہ کے رسول نے کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے پینے کی باری ہے، اس کی تم حفاظت کرو. پس انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی. پس اللہ تعالیٰ نے ان کے پروردگار نے ان کے اوپر ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب مسلط کر دیا اور پھر انہیں برابر کر دیا، اور وہ نہیں ڈرتا اس عذاب کے بعد پیچھے آنے والی باتوں سے. یہ سورہ شمس ہے، نزول کے اعتبار سے مکی ہے. اس میں 15 آیتیں اور 1 رکوع ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی 1 2 3 4 5 6 7 آیتوں میں قسم کھائی، اور یہ بات آپ کو پیچھے بار بار بتائی جا چکی ہے کہ خالق اور مخلوق میں فرق یہ ہے کہ مخلوق اپنے خالق کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتی. ہم انسان اگر قسم کھائیں گے یا تو اپنے پروردگار کی یا اپنے پروردگار کی صفات کی،
اللہ اور اس کی صفات کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ یہ حق صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ بعض لوگ نادانی میں ماں کی قسم کھا لیتے ہیں، بعض لوگ بچوں کی قسم کھا لیتے ہیں، بعض لوگ اور چیزوں کی بھی قسم کھا لیتے ہیں۔ مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی ذات اور صفات کے علاوہ کسی اور مخلوق کی قسم کھائے، لیکن خالق یعنی اللہ رب العالمین، ظاہر بات ہے اس سے بڑا ہونا تو دور کی بات ہے، کوئی اس کا ہمسر بھی نہیں ہے نا، کوئی اس کے برابر بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس مخلوق کی قسم کھانا چاہے کھا سکتے ہیں، لیکن ہم مخلوق کو اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانے کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کی اور اس کی روشنی کی یعنی دھوپ کی قسم کھائی۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے بڑی مخلوق ہے، بڑی مخلوق ہے۔ آپ اندازہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا ایسا ہے کہ جب اللہ اسے طلوع کرتا ہے یعنی سورج نکلتا ہے مشرق سے، تو نکلنے سے پہلے ہی دنیا کی کیفیت بدلنے لگ جاتی ہے۔ رات کا اندھیرا ہوتا ہے اور گھپ اندھیرا ہوتا ہے، ہاتھ کا ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، لیکن جب صبح ہونے لگتی ہے، ابھی سورج نکلا نہیں ہے لیکن اس کی آمد ہونے لگتی ہے کہ اب نکلنا چاہتا ہے، تو افق پہ روشنی آ جاتی، اندھیرا چھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب سورج نکلتا ہے تو پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ ہم کو اگر ایک کمرہ روشن کرنا ہوتا ہے تو کئی بلب لگانے پڑتے، جتن کرنے پڑتے، لیکن اللہ نے ایک ایسی مخلوق بھی بنائی ہے سورج کہ جب وہ نکلتا ہے تو پوری کائنات کو روشن کر دیتا ہے، رات کی تاریکی اور اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے سورج کی قسم کھائی، والشمس، قسم ہے سورج کی، وضحاہا، اور اس کے دھوپ کی چڑھنے کی۔ ضحاہا کا کئی ترجمہ کیا گیا، ایک تو یہ کہ قسم ہے سورج کی اور اس کے چڑھنے کی، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، قسم ہے سورج کی اور اس کے دن کی۔ سب کا مفہوم تقریباً ایک ہے۔ تو سورج کی روشنی کو ضحا کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورج کی اور اس کی روشنی یعنی دھوپ کی قسم کھائی۔ اللہ پاک نے دوسری قسم کھائی چاند کی، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ آپ دیکھو گے چاند مہینے کے پہلے 15 دن میں سورج کے پیچھے آتا ہے، سورج آتا ہے اور سورج ڈوبتا ہے تو چاند نکلتا ہے۔ پہلے 15 دن میں یہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد چاند اور سورج کے طلوع اور غروب میں جو فرق ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سورج اور چاند بہت تھوڑے فرق سے مشرق سے طلوع ہوتے ہیں، لیکن یہ چاند سورج کی روشنی کی وجہ سے ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ ایک وقت آتا ہے کہ چاند اور سورج کے درمیان اتنا تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے کہ سورج ڈوبتا ہے اور اس کی روشنی مان پڑتی ہے، چاند نظر آنے لگ جاتا ہے۔ جس جگہ سورج ڈوبتا ہے مغرب میں، اور وہیں ہمیں چاند بھی نظر آتا ہے، یعنی چاند اور سورج ساتھ ساتھ چل رہے تھے، تھوڑا سا فاصلہ تھا، یعنی جب پہلے 15 دن ختم ہوتے ہیں تو پھر چاند اور سورج کے نکلنے کا جو بیچ کا فرق ہوتا ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور آخری دن جب ہوتا ہے مہینے کا تو چاند اور سورج کے درمیان وقفہ بہت کم ہوتا ہے۔ آپ دیکھو گے 29 کا جو چاند نظر آتا ہے،
سورج ڈوبتا ہے افق پہ چاند دکھتا ہے، 28 کو نظر نہیں آتا، اس لیے کہ 28 کو اتنا کم فرق ہوتا ہے کہ چاند سورج کی روشنی میں ہی ڈوب جاتا ہے تو نظر نہیں آتا۔ لیکن جب اس کا فاصلہ وقفہ بدلتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ سورج ڈوبا کہ چاند اندھیرا ہوا کہ چاند نظر آنے لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک نے چاند کی قسم کھائی، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے یعنی سورج کے پیچھے، والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی جب اس کو روشن کر دے۔ ظاہر بات ہے دن کو روشنی کہاں سے ملتی ہے؟ سورج سے، تو دن کی اور اس کی روشنی کی قسم، واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی جب اس کو ڈھانپ لے۔ یہ رات سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، ڈھانپ لینے کا مطلب یہ ہے کہ سورج ڈوب جاتا ہے اور یہ تاریکی پوری کائنات کو ڈھانپ لیتی ہے، بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اگر چراغ نہ ہو، بلب نہ جلے تو ہاتھ کا ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ والسماء وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی اور جیسا اس کو بنایا۔ ظاہر بات ہے اس آسمان کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اور کیسا بنایا ہے اس کی تمام تر کیفیت کو اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہم تو صرف وہ نظر اٹھاتے ہیں تو ہمیں نیلگوں آسمان دکھائی دیتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمیں دکھائی دیتا وہ آسمان نہیں ہے، اس لیے کہ آسمان زمین سے اتنی دور ہے کہ ہم اتنی دور کی چیز کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم اگر سامنے دیکھیں آسمان چھوڑ کر کے تو ہمیں کہاں تک کی چیز نظر آتی؟ کلو 2 کلومیٹر کی چیزیں نظر آتی، اس کے آگے ہم کو نظر نہیں آتا۔ لیکن جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم کو سورج بھی دکھائی دیتا ہے، چاند بھی دکھائی دیتا ہے، ستارے بھی دکھائی دیتے ہیں اور آسمان بھی دکھائی دیتا ہے۔ لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ جو ہمیں بلو بلو نظر آتا ہے وہ ہماری نگاہ اور نظر کی انتہا ہے، جہاں سے آگے ہمیں نظر نہیں آتا وہاں ہمیں بلو بلو دکھائی دینے لگتا ہے، اس لیے کہ آسمان اتنی دور ہے کہ ہماری نگاہ وہاں تک نہیں جا سکتی۔ سورج چمکتا ہے تو اپنی روشنی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے، چاند چمکتا ہے تو اس کی روشنی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے، ستارے چمکتے ہیں تو اس کی روشنی کی وجہ سے دکھائی دیتے۔ ایک کائنات کا ایک عجیب و غریب نظام ہے جسے اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ نے اسے کیسا بنایا۔ والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی اور جیسا اس کو بنایا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی۔ عربی میں فرماتے ہیں کہ ما یہاں من کے معنی میں، یعنی قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے اللہ رب العزت کی۔ والارض وما طحاہا، اور قسم ہے زمین کی اور جیسا اس کو پھیلایا۔ یہ زمین مسطح ہے، اللہ نے اس کو پھیلایا ہے، کہیں اونچا رکھا ہے، کہیں نیچا رکھا ہے، کہیں ہموار رکھا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور اس کا ترجمہ بھی لوگوں نے کیا، اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے والارض وما طحاہا، اور قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی، یعنی اللہ رب العالمین کی۔ ونفس وما سواہا، اور قسم ہے نفس کی یعنی جان کی، وما سواہا، اور جیسا اس کو ٹھیک بنایا۔ نفس ہم اپنے جان کو بھی کہہ سکتے ہیں اور اپنے جسم کو بھی، کہ اللہ نے اس جسم کو کتنا خوبصورت اور متناسب الاعضاء بنایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ پاک بہت بابرکت ہے اور بہترین پیدا کرنے والے۔
اللہ نے انسانوں کو جو خوبصورتی عطا کی ہے وہ کائنات میں سب سے زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کو اشرف المخلوقات بنایا اور اللہ نے انسان کو متناسب الاعضاء بنایا. پچھلے ہفتے میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو کچھ ہاتھ چھوٹا بڑا کر دیتے، پیر چھوٹا بڑا کر دیتے، آنکھ چھوٹی بڑی کر دیتے، کان چھوٹا بڑا کر دیتے تو آدمی کیسا دکھتا؟ بے ڈھب بے ڈھنگا دکھتا. لیکن اللہ نے متناسب الاعضاء بنایا کہ انسان کتنا خوبصورت دکھتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی نفس کو یعنی جان کو نیکی اور بدی کی راہیں بتلا دی. الہام کر دیا یعنی سمجھا دیا. سمجھانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو اس کی فطرت میں اور عقل میں اللہ نے خیر اور شر، نیکی اور بدی ودیت کر دی. اپنی فطرت اور اپنی عقل کی وجہ سے اچھے اور برے کی ہم تمیز کر لیتے، نیکی اور بدی کا فرق سمجھ لیتے. اللہ نے یہ چیز ہماری جان اور نفس کو سمجھا دیا. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک نے نیکی اور بدی سمجھانے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے قرآن کریم اور دین اسلام کو جاننے والے علماء کرام کو اللہ نے پیدا فرمایا جو قیامت تک لوگوں کو نیکی اور بدی کا فرق سمجھاتے رہیں گے، خیر اور شر کی راہیں بتاتے رہیں گے. فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، یعنی نیکی اور بدی کے فرقوں کو سمجھ کر کے نیکی کی راہوں پر چلا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساہا، اور ناکام و نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیا، خاک میں ملا دیا. مطلب یہ کہ اس نے نیکی اور بدی، خیر اور شر میں فرق سمجھنے کے باوجود اپنے آپ کو اس نے تباہی کے راستے پر ڈال کر تباہ و برباد کر دیا. آیت کریمہ کا ورد پورا ہو گیا ہے، اس لیے اگلے ہفتہ انشاءاللہ اس کا اعادہ کر لیں گے، وہاں لوگ انتظار کر رہے ہیں.